أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرع ليغيظ بهم الكفار وعد جزاک اللہ. قاری محمد عمیر نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ.
السلام علیکم ناظرین کرام 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی نشریات میں، آج کے اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہر صحابی اس عظیم بے مثل اور عدیم النظیر شان کا حامل ہے جس کی کوئی نظیر کائنات انسانی میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ کرام ملت اسلامیہ کے لیے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے مینارہ نور ہیں، کردار کی مثالیں ہیں، زندگی کی عظمتوں کے نشان ہیں، جن سے روشنی لے کے وہ کامیابیوں کی طرف، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے قرآن مجید کی جن آیات طیبات کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی، کس انداز سے قرآن مجید ہمیں صحابہ کرام کے اس پہلو کی طرف اور ان کے جو کردار کی یہ جہت ہے اس طرف متوجہ کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ہستیاں، وہ صحابہ جو آپ کی معیت میں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی مثال ایسے ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراء۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تربیت حضور رسالت مآب نے اس انداز سے کی ہے کہ وہ اس طرح پلے بڑے ہیں، اس طرح نشو و نما پا کے بلند تر ہوئے ہیں کہ وہ نشو و نما دینے والے اور تربیت کرنے والے کے لیے باعث مسرت ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے ان کا دل جلانے والے ہیں۔ گویا صحابہ کرام کا یہ وصف، ایک صحابی کا یہ وصف جو قرآن مجید کی آیات طیبات، آیات مبارکہ ہمارے سامنے لا رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کو، ان کے اسوہ کو، ان کی شخصیات کو، ان کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ کمٹمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہر صحابی کی شخصیت میں ہمارے لیے کوئی نیا روشنی کی کرن اور کوئی نیا رہنمائی کا چراغ ہمارے سامنے آئے گا۔ حضرت کعب بن مالک کی شخصیت کو ناظرین کرام جب ہم دیکھتے ہیں، بہت سے دیگر پہلوؤں کے علاوہ ایک بڑا بنیادی نقطہ جو ہمیں ملتا ہے اور جس کی ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطیاں ضرور ہو جاتی ہیں، لیکن جب غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب حضرت کعب بن مالک اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شرکت نہ فرما سکے اور آپ سے تشریف لے آئے، بہت سے لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جتنے منافقین تھے جو نہیں جا سکے تھے، وہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو طرح طرح کی معذرتیں کرنے لگے، طرح طرح کے عذر پیش کرنے لگے، لیکن جب حضرت کعب بن مالک گئے تو آپ نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، صاف عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر نہیں ہو سکا، یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ زمین ان پہ تنگ ہو گئی ہے، ان کو ایسے لگتا تھا ان کی جانیں ان کے لیے وبال بن گئی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کی قبولیت کا مجدہ اس انداز سے عطا کیا کہ وہ قیامت تک کے لیے کلام اللہ کا حصہ بن گیا۔ کعب بن مالک کا اسوہ میں بتاتا ہے کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں آزادی کا پروانہ کب بنتی ہے؟ جب ہم ذات رسالت مآب کے سامنے اپنی امتی کی حیثیت میں شفاف ہوں اور حضوری کی کیفیت کو کبھی بھی اپنی ایمان کے حدود عربے سے نکلنے نہ دیں۔ دوسری بات، پناہ، وسعت صرف اس موقع پہ اللہ کی ذات کو سمجھیں اور زمین کے ہر سہارے کو مسترد کر دیں، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی ہر طرح کی راحت سے دور کر دیں کہ ہماری راحت صرف اور صرف اس توبہ کی مقبولیت کے ساتھ مشروط ہو جائے۔ چاہے شاہ غسان کی طرح وقت کے حکمران بھی ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کی طرف سے آنے والے پناہ کے پروانوں کو ہم کعب بن مالک کی طرح نظر آتش کر دیں۔ یہ وہ اسوہ ہے ناظرین کرام، یہ وہ بندگی کا پروٹوکول ہے، یہ وہ بندگی کا لائحہ عمل ہے، یہ وہ بندگی کا مینیفیسٹو ہے جو ہمیں کعب بن مالک کی شخصیت سے اور ان کی ہستی سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس موضوع پہ ناظرین کرام ہم تفصیل سے بات کریں گے، اہل علم سے، اپنے مہمانوں سے جو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب پروفیسر محمد سعید خان صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب،
ان کے ساتھ جناب پروفیسر واصل اویس صاحب اور ہماری سحری کی نشریات کی رونق شیر میاں داد خان قوال اور ان کے ساتھی ہیں جی شیر میاں داد خان صاحب. ویلکم بیک ناظرین کرام 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم گفتگو کریں گے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کا اسوہ کس طرح ہمارے لیے امت کے لیے رہنما ہے. جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، جب ہم حضرت کعب بن مالک کی شخصیت کا تصور کرتے ہیں ایک عجیب شان محبوبی نظر آتی ہے کہ جن کو حضور نے اللہ کی بارگاہ سے معافیاں لے کے دیں. آپ کا ابتدائی تعارف، آپ کا خاندان، کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تنولی صاحب، آپ نے ابتدائیہ میں بڑے خوبصورت انداز میں ایک پیغام امت تک پہنچایا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی نجوم ہدایت کا ایک ایک باب اپنی ذات کے اندر لیے ہوئے. سبحان اللہ. جس صحابی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو گے اس میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اداؤں میں سے کوئی ایک مخصوص ادا وہاں آپ کو چمکتی دمکتی روپیلی صورت میں نظر آئے. سبحان اللہ. سیدنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حیات طیبہ کا جو صحیفہ ہے اس کا ہر باب، اس کا ہر صفحہ کن باتوں سے مزین ہے؟ سبقت فی الاسلام، سبحان اللہ، حب رسول، خشیت الہی، غیرت دینی، حق گوئی، راست بازی اور انسانی ہمدردی کے ناب و نایاب جواہر و درر ہر طرف بکھرے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے. سیدنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے قبیلہ بنو خزرج سے تعلق رکھنے والے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے جو حالت ان دو قبیلوں کی اوس اور خزرج کی تھی وہ کسی تھوڑے معمولی پڑھے لکھے آدمی سے بھی مخفی نہیں ہے. سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر اپنے مبارک قدم رکھتے ہی قرآن کریم کی ان صداقتوں کو چار چاند لگا دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگو، اگر اس چند روزہ زندگی کو یہ جو دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو آخرت کی کھیتی کے طور پر تمہیں ملی ہے، اسے ہرا بھرا اور بار آور بنانا چاہتے ہو تو وہ ساری کی ساری خوبیاں تمہارے لیے اللہ نے اسلام میں رکھی. اور یہی صدائے پاک کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جب گونجی، ان کے اندر کا انسان زندہ ہوا. بات تو یہ ہے نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور زندہ دلی ایمان سے ہے. اور وہ قرآن نے واضح طور پر کہا مَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. خسارہ اس کا مقدر ہے جو اسلام سے ہٹ گیا. ٹھیک ہے. یہ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کا پہلا چہرہ ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. یہ ہیں الناس، سبقت فی الاسلام کرنے والے.
السابقون الاولون کی لڑی میں پروئے جانے والے ان لوگوں کو جب تک تم اپنے لیے مینار نور نہیں بناؤ گے تمہیں خسارے کے سوا گھاٹے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. حضرت کعب بن مالک جن کا سلسلہ نسب 14 سلسلوں سے جا کر خزرج کے ساتھ ملتا ہے اور ان کی والدہ لیلہ بنت زید بن سالبہ وہ بھی اسی قبیلے کی ہیں. ان دونوں کے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف اور خوبی ملی اور آپ نے اسلام میں سبقت کی اور ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے جا کر 70 یا 80 یا جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ سبحان اللہ. اپنی جانیں اور اپنے مال جنت کے بدلے اللہ کو فروخت کر دیا. آپ بیعت عقبہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. جی ہاں بیعت عقبہ میں شامل تھے. جی شامل تھے. اور سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ زندگی جو زمانہ جاہلیت میں گزری اس پر تو ہمیں کوئی باتیں نہیں ملتی، لیکن اسلام کے دامن میں آنے کے بعد انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس ارشاد پاک کا اپنے آپ کو کامل نمونہ بنایا وہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان زبان پر لاتے ہیں جو کائنات میں یہ حقائق بکھیر رہا ہے، ان حقیقتوں سے آشنا کر رہا ہے کہ جس ملک نے ترقی کی راہوں پر جانا ہو، جس قوم نے اپنے آپ کو ایک مضبوط قوم کے طور پر اقوام عالم کا امام بنانا ہو، وہ اس بات کو سامنے رکھے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست کا امیر بننے سے پہلے کائنات کے اندر 2 باتیں مشہور کر دیں کہ صادق ہے، امین ہے. سبحان اللہ. صداقت اور امانت وہ 2 بنیادیں ہیں جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے کشید کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ کو یہ بات سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری ترقی کے سارے راز، کیونکہ فرمایا الصدق ینجی، سچائی یا سچ نجات لاتا ہے. کس طرح لاتا ہے اس کو اگر عملاً دیکھنا ہے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو، تمہارے سامنے تمام حقائق آ جائیں گے کہ حضرت کعب بن مالک جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے اور اس کے بعد ان کی حیات طیبہ اسی بات کے لیے وقف ہو گئی کہ حب رسول، غیرت دینی. سبحان اللہ. حب رسول پہلا ثمر ہے، پہلا ثمر. ٹھیک. اس کے بعد ہے غیرت دینی، اور اس غیرت دینی کی طرف آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں اشارہ کیا کہ غسان جیسے حکمران دنیا کے اندر دولت کے انبار اور ان کے منہ کھول کر لوگوں کو برگلانے والے، اس دنیا کے کتے بنانے والے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ انہوں نے غیرت دینی کو اپنے اندر اس انداز میں دنیا کے سامنے رکھا کہ اس کا جو قاصد آیا تھا اس کو ساتھ لے گئے اور اس سے کہا کیا بھیجا ہے، وہ لیا اور تندور پر پہنچ کر اس کے سامنے تندور میں ڈال کر فرمایا کہ بتا دینا کہ ایک غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیرت دینی سے مرصع و مسجع ہے وہ اس کا جواب اس انداز میں دیتا ہے. تو سیدنا حضرت کعب بن مالک انصاری سلمی اپنی حیات طیبہ کو اس انداز میں دنیا کے سامنے لاتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ سے جڑے بغیر ہمارے لیے نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر بڑی تفصیل سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا شان ہے آج کل کا جو ماحول ہے اس کے اندر. تو یہ جو کریکٹر ہے، یہ جو کردار حضرت کعب بن مالک کا ایک نمونہ کامل بن کے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. دنیا کی کشش کتنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے آفر ہے. یعنی یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ایک نظریے کے طور پر ملک لینے میں کامیاب ہوئے. اب ہم میں سے ہر ایک کی آرزو تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ الحق یعلو ولا یعلا. سبحان اللہ. حق کو کوئی غالب مغلوب نہیں کر سکتا.
لیکن ہمیں کن باتوں کا دل دادا بنا دیا گیا جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جوتی کی نوک پر رکھا اور غسان کی ساری پیشکش کو ٹھکرا کر بتا دیا کہ ہمارے لیے اول و آخر صرف حضور رسالت کی ہے اور اسلام کا پورا نمونہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح. سبحان اللہ. علامہ صاحب، علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، جو حضرت کعب بن مالک کی شخصیت پہ ہم بات کر رہے ہیں تو بچپن، ابتدائی زندگی کے بعد بڑا مرحلہ آتا ہے قبول اسلام. کچھ تو اشارہ پروفیسر صاحب نے فرما دیا. اور قبول اسلام کے بعد مدینہ طیبہ میں جب اسلامی ریاست بن رہی ہے، ظاہر ایک فارمیٹیو فیز ہے، ابتدائی زمانہ ہے، تو ذمہ داریاں تقسیم ہو رہی ہیں، مواخات ایک بڑا مرحلہ ہے. تو کس طرح سے قبول اسلام کا آپ کا مرحلہ اور پھر آگے اس سوسائٹی کے بننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں آپ کو سونپی، آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ماقبل 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کی تشریف آوری جہان فانی کی رشد و ہدایت کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام قدرت تھا. اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب بہت بڑا مال بھی موجود ہو اور عطا کرنے والا بھی موجود ہو اور کوئی سوالی نہ ہو تو پھر ان کا قصور نہیں ہوتا، سوالیوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام ایسے بھی تشریف لائے کہ جن کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حاضر ہونے کے لیے ان کی قوم میں کوئی جذبہ ہی نہیں تھا، بلکہ حضور فرماتے قیامت کو کچھ ایسے بھی انبیاء اکرام آئیں گے جن کے ساتھ ایک ایک دو دو امتی ہوں گے. ان کی شان نبوت اپنی جگہ پر مسلمہ ہے لیکن دنیا محروم رہی. لیکن ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب آپ عطا فرما رہے ہیں تو دنیا جھولیاں پھیلا پھیلا کے کھڑی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. دیوانہ وار آپ کے عشاق وہ صحابہ اکرام، انہوں نے عقیدت، الفت اور محبت کے وہ اعلیٰ معیار قائم کر دیے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 14 صدی بعد کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی حاجت نہیں ہے، ہم نے خود اعلان کر دیا ہے کہ رب کائنات آپ سے راضی ہو چکا ہے. سبحان اللہ. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ان خوش نصیب ہستیوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو ایک خوبصورت تاج جن کے سروں پہ سجا، مہاجرین میں سے جنہوں نے سبقت لی اور انصار میں سے جنہوں نے سبقت لی، ان میں ایک نام حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصار میں سے ہمارے سامنے ہے. اور یہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے، قبول اسلام کا شرف حاصل کر چکے تھے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر. تو ان کی محنت اور کوشش اور اس کے جواب میں اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شبیہ مصطفیٰ تھے. تو جب یہ بیعت عقبہ ثانیہ پر آئے ہیں تو یقیناً یہی دیکھ کر آئے ہوں گے کہ وہ جو مصعب بن عمیر شبیہ مصطفیٰ ہیں ان کا حسن و جمال اتنا وراء الورا ہے تو ان کی اصل کے حسن کے بھی جلوے دیکھیں. سفیر کا یہ عالم ہے، جن کے سفیر ہیں ان کی شان کیا ہوگی. ان کی شان کیا. تو اسی لیے آپ کی خدمت میں حج کے موقع پر حاضر ہوئے اور نبوت کا یہ 13واں برس تھا، تو یہاں پر حاضر ہوئے ان خوش نصیب جو 72 اور پھر 3 خواتین تقریباً 75 کی تعداد میں، ان میں قبیلہ خزرج کی شاخ بنی سواد بن غنم، ان میں سے صرف ایک ہی شخصیت مسلمان ہوئی ہے انصار میں اولین، اور وہ یہی ہیں حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ. اچھا، یعنی اس موقع تک اپنی شاخ کے واحد نمائندہ ہیں. واحد نمائندہ تھے. باقی شاخوں کے کئی نمائندے آئے ہوئے تھے لیکن یہ اپنی شاخ کے واحد نمائندہ تھے. تو یہ بھی ان کو اعزاز حاصل رہا کہ ان کے بعد جتنے بھی مسلمان ہوئے ان کی سالاری اور سرداری انہی کو نصیب ہوئی ہے. اچھا علامہ برکاتی صاحب، یہ جو ابھی آپ نے اشارہ فرمایا، میرے خیال میں یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے. کسی اور سوسائٹی میں تو ہمیں نہیں ملتا. کس قبیلے کی، کس شاخ کے، کس فرد نے کب کیا کیا، اسلام کا یہ دیکھیے، یہ معجزہ ہے، اس علم کا ایک حصہ ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو دیا، مسلمانوں میں ہی ہے اور انشاءاللہ یہ مسلمانوں میں ہی رہے گا، اور وہ ہے علم اسماء الرجال. سبحان اللہ. کسی اور شخصیت کے حالات کسی کے گرد حالہ بنا کے رہنے والوں کے کبھی نہیں ملتے، اس شخصیت کے بھی نہیں ملتے جتنا میرے مصطفیٰ کی کرم نوازی. آپ کے حالات تو محفوظ تھے ہی، آپ کی برکت سے آپ کے صحابہ اکرام کے بھی حالات آج تک محفوظ ہیں. اور اس سے بڑھ کے بڑا کیا ہمارے لیے سبق ہوگا
کہ جو اسلام سے پہلے کی ان کی زندگی ہے اس کے آثار نہیں ملتے، جب غلامی مصطفیٰ میں آگے تو ایک ایک لمحہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور اندھیرے روشنی میں یہی تو فرق ہے۔ جی بالکل، تو ایسے مستنیر ہیں کہ ان کی چمک اور ان کی دمک جو ہے وہ بھی آنکھوں کو آج بھی نہ صرف خیرہ کر رہی ہے بلکہ مزید بصیرت اور بصارت عطا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بیت عقبہ ثانیہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تجدید اسلام کرتے ہوئے آپ کی صحابیت کا اور بیعت کا جو شرف حاصل کیا، اس کے بعد چلے گئے مدینہ منورہ واپس۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا مدینہ منورہ آنے کا، اور جب ہجرت فرما کر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو وہاں جا کے اپنائیت پیدا کرنے کے لیے، غیریت کو ختم کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم ترین اقدام کیا میرے آقا نے، وہ یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین کو مواخات کے رشتے میں پروب کر آپ نے ہمیشہ کے لیے بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ ان کے مواخات، ان کے بھائی بنانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا انتخاب کیا، جن کا ایک تاج تو یہ تھا کہ آپ یقیناً عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے جو جنتی ہونے کی بشارت عطا کی، لیکن ان کا رشتہ ایک اور بھی ان کا سٹیٹس ہے، اور وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت طلحہ کا یہ رشتہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 سالیوں کے یہ خامد۔ سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات کی بہنوں کے یہ خامد ہوئے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا درجہ ہوگا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں آئیں حضرت طلحہ کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہمشیرہ محترمہ فاریہ بنت ابی سفیان، وہ بھی طلحہ کے نکاح میں آئیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، آپ کی ہمشیرہ محترمہ حمنہ بنت جہش بھی ان کے نکاح میں آئیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت رقیہ بھی ان کے نکاح میں آئیں۔ یعنی خاندان رسول سے اتنی قربتیں ہیں، اتنا بڑا سٹیٹس رکھنے والے، اور ان کو بھائی بنا دیا ہے کس کا؟ حضرت کعب بن مالک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، پروفیسر صاحب اویس، آپ واصل اویس صاحب، حضرت کعب بن مالک نے بہت سے غزوات میں بھی حصہ لیا، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، کس طرح آپ کا غزوات میں شرکت کا کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا کردار رہا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے اندر ایک جذبہ تو کامن تھا سب کے اندر، اور وہ یہ تھا کہ حضور کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا دفاع کرنے کے لیے، سرکار کے دین کا دفاع کرنے کے لیے، حضور کے پیغام کا دفاع کرنے کے لیے ہر محاذ پر وہ آگے رہنے والے لوگ ہیں، ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جوش اور اسی سپیرٹ سے متزین ہیں اور معمور ہیں۔ اس طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ جس وقت بدر کی جنگ میں عبیدہ بن حارث شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا حال شہادت سے تھوڑے لمحے جو پہلے کا وقت تھا کہ ان کی پنڈلی کٹ گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے دونوں طرفوں سے پکڑ کر ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لٹا دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا اور گھسیٹ کے آگے کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا گال رکھ لیا۔ گال رکھ کر وہاں پر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ عبیدہ بن حارث نے کہا، یا رسول اللہ، لو رعانی ابو طالب لعلم انی احق بقولہ، حضور اگر آج اس حال میں مجھے ابو طالب دیکھ لیتے تو وہ سمجھ لیتے کہ جو انہوں نے کہا تھا میں کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسی حالت میں قدم پر گال رکھے ہوئے وہ شعر پڑھے انہوں نے جو جناب ابو طالب کے تھے۔ تذبتم و بیت اللہ نبذا محمدا ولما نطائن حولہ وننازل، وہ کہہ رہے ہیں کافروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، جناب ابو طالب، اے کافرو، اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹے ہو،
تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ وَلَمَّا نُطَاعِنُ حَوْلَهُ وَنُنَازِلِ، ابھی تو ہم نے حضور کے گرد اپنی جان بازیوں کے جوہر ہی نہیں دکھائے، ابھی تو ہم نے سرکار کے دفاع میں حضور کی حفاظت میں تیر و تلوار اور نیزے چلائے ہی نہیں ہیں۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، ہم سرکار کا دفاع کریں گے اور ایسا دفاع کریں گے کہ ہمیں نہ اپنی بیویاں یاد آئیں گی نہ اپنے بیٹے یاد آئیں گے۔ تمہارا خیال ہے ہم حضور کو تمہارے حوالے کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے لاشیں کٹ کٹ کر حضور کے گرد گر نہیں جاتے تب تک تم تصور بھی نہ کرنا کہ محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ جو جملہ تھا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ، یہ کہہ رہے تھے عبیدہ بن حارث، حضور ابو طالب نے کہا تھا میں کر کے جا رہا ہوں، آپ کے نام کی خاطر کٹ رہا ہوں یہاں پر، اور پھر انہوں نے کہا تھا حضور کیا میں شہید ہوں؟ کیونکہ میں وہاں میدان جنگ میں تو ابھی میری وفات نہیں ہوئی، لگا ہے تیر تلوار لگی ہے لیکن ابھی تک زندہ ہوں، کیا میں شہید ہوں گا؟ تو حضور نے فرمایا تھا اشہد انک شہید، میں گواہ ہوں کہ تو شہید ہے۔ اب یہ جو جذبہ تھا جس کا انہوں نے وہاں مظاہرہ کیا، یہ جذبہ حضور کے ہر صحابی میں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جذبے سے متزین ہیں، لیکن ہوا کیا ہے، وہ کہتے ہیں لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاہا، میں کسی بھی غزوے میں حضور سے پیچھے نہیں رہا الا فی غزوات تبوک، سوائے غزوہ تبوک کے، غیر انی کنت تخلفت عن غزوات بدر۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات بھی ہے کہ میں بدر میں بھی شامل نہیں ہوا تھا۔ اچھا یہ غزوہ بدر میں بھی شامل نہیں ہوئے اور تبوک میں بھی نہیں ہوئے، لیکن بدر میں شامل ہونے کی وہ بات یہ بتاتے ہیں کہ وہاں تو ایک تیاری تھی ہی نہیں، سرکار تو جا رہے تھے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گئے ہیں، تشریف لے کے گئے ہیں، یرید ایرا قریشن، قریش کے قافلے کی خاطر، تو وہاں تو تیاری ہی نہیں تھی کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے پیچھے رہ گئے، اور وہ جو پیچھے رہے کئی لوگ تھے جو بدر میں شامل نہیں ہوئے، ان پر مواخذہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر احد کی جنگ میں جو انہوں نے جان بازیاں دکھائی ہیں، 11 زخم لگے ہیں آپ کو، اور پھر یہ اس انداز سے لڑے ہیں، خاص نگاہ رکھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک وقت میں جب یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اس وقت یہی تھے کعب بن مالک جنہوں نے پہچان کر بتایا تھا لوگوں وہ حضور موجود ہیں یہاں پر، اور سرکار نے خود فرمایا تھا خاموش رہو، اس لیے کہ وہاں اس وقت یہ کافر نشانہ نہ بنا لے، جنگی تقاضا تھا، حالت ایسی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کرایا، ہر غزوے میں شامل رہے۔ پھر جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے کی وجہ ہے وہی تو ایک اگلا مرحلہ ہے اور وہی نازک صورتحال ہے، لیکن اس نازک صورتحال میں بھی ان کے پیچھے رہنے کی جو وجوہات ہیں اور جو ان کے دل کی صفائی ہے وہ جو وہاں سامنے آتی ہے، اس پر وہ کس طرح پریشان ہیں۔ کہتے ہیں میں پیچھے تو رہ گیا تھا، لیکن جب پیچھے رہا تھا جو وجہ ہے کہ ارادہ نہیں تھا پیچھے رہنے کا، وہ تو ایسے تھا جاتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، سواری ہے، مل جاؤں گا جا کے ان کے ساتھ، لیکن رہتے رہتے رہ گئے۔ اور اب وہ کہتے ہیں جب میں باہر نکلتا تھا تو یا معذور لوگ پھرتے نظر آتے تھے یا منافق لوگ پھرتے نظر آتے تھے، تو میں سوچتا تھا کہ میں کیوں رہ گیا، لیکن وہ تھا معاملہ ان کا تھا، اس پہ پھر انہوں نے آگے بات کی، ورنہ وہ ہر غزوے میں شامل ہونے والے اور اپنی جانساریوں کا ثبوت دینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نے اشعار سنائے حضرت عبیدہ بن حارث کے، بلا شبہ یہ حضرت ابو طالب کو جو انہوں نے اشعار پڑھے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا تو معافی ضمیر بیان کیا ہی، انہوں نے ہر صحابی کی نمائندگی کی، صحابی کا معافی ضمیر بیان کیا، ہر صحابی کی نمائندگی کی، وہی ہر صحابی جو ہیں جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، وہ یہی جذبہ ہے ہر صحابی کے اندر ہے۔ بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اچھا پروفیسر صاحب، اگر ہم اب تینوں اہل علم ماشاء اللہ علماء نے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کا جو کریکٹر ہے صرف قرآن مجید سے ہی لے لیں تو کتنے مغالطے ختم ہو جائیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور کتنی کلیئرٹی ہو جائے، اور ان کے جو اتنے ہمالیائی ہستیاں ہیں ان کا اتنا شفاف اتنا عظیم کردار ہے، جس کے اوپر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس کھیتی کو لگانے والا فخر کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، بالکل، اور دشمن دیکھ کے جل رہا ہے، جل رہا ہے۔ اچھا اب کلاسیفیکیشن بھی ہو گئی نا کہ صحابہ کرام کے کردار کو دیکھ کے جو خوشی محسوس کرے گا وہ کہاں کھڑا ہے، اور جو تنگی محسوس کرے گا وہ کہاں کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ گفتگو جاری ہے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب،
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح آپ کو بنایا، کس طرح آپ کی تربیت کی، اور جو شخصیت حضور کی بارگاہ سے بن کے نکلی اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اس پہ بات جاری رہے گی۔ ہم نے ایک مختصر بریک لینی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب، صحابہ کرام کی شخصیت اور ان کا کردار ہم دیکھتے ہیں، ایک عجیب جامعیت ہے۔ انہوں نے کوئی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ہمارے لیے رہنمائی بن گیا۔ صحابہ کرام نے کوئی کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی، ہمارے لیے گائیڈنس بن گئی۔ صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا، آپ نے منع فرمایا، وہ بھی ہمارے لیے رہنمائی بن گئی۔ اچھا، جب ہم حضرت کعب بن مالک کو دیکھتے ہیں تو آپ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، اس میں ہمارے لیے بھی کچھ سبق تو ہیں نا بہت زیادہ، اس پہ ارشاد فرمائیں کچھ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم نے واضح طور پر امت مسلمہ پر واضح کر دیا ہے کہ اگر تم نماز کی حالت میں ہو اور میرا محبوب آواز دے تو فوراً لبیک کہو۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آواز پر تمہارا سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز موجود ہے، کیونکہ تم قبلے کے کہنے پر ہو، اس کی اطاعت میں ہو، ان کی اطاعت۔ سبحان اللہ۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ کوئی باقی نہ رہے، جی، غزوہ اسرت ہے، سخت گرمی ہے، مشکل فصل حالات پک کر تیار ہو رہی ہے، انتہائی گرمی کے عالم میں آپ فرماتے ہیں کہ معذور بھی نہ رہیں۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن نے ڈاکٹر صاحب فیصلہ دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کا وہ ہے جو قد جاءکم برہان من ربکم کے کہنے پر چل رہا ہے، ان کا حقیقی معنوں میں غلام ہے۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اتنے لوگ گئے کہ اگر رجسٹر لائے جائیں تو ان میں ان کے نام لکھے نہیں جا سکتے، لیکن میری ایک سستی ہوئی، میرے پاس 2 اونٹ تھے، میں نے عرض بھی کیا تھا یا رسول اللہ میرے پاس 2 سواریاں موجود ہیں، لیکن محض سستی کی بنا پر جب حضرت کعب بن مالک اس غزوے میں نہ جا سکے تو پروردگار عالمین نے اس موقع پر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو، مسلمان کہلانے والوں کو کیا درس دیا کہ اطاعت رسول ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ دن لہو میں کھونا تجھے، شب رات بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کعب بن مالک کی حیات طیبہ کے یہ سنہری اوراق آج ہم پر پوری طرح یہ واضح کر رہے ہیں کہ ایک طرف فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف دنیا بھر کی لذتیں ہیں، تم نے ان کی طرف آنا ہے، تم نے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنا ہے۔ اب جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن گزارنے کے بعد، یا بعض نے کم بھی لکھے، واپس آئے تو جو منافقین رہ گئے تھے 80 کے قریب ان کی تعداد بتائی گئی ہے، ایک ایک آیا یا تعذرون، عذر پیش کرتے گئے، آقا قبول فرماتے گئے، لیکن 3 صحابہ جنہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ صدق جو ہے نجات لاتا ہے، سچائی کا انجام کامیابی ہی کامیابی ہے، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سستی کی وجہ سے رہ گیا۔ کیا بات ہے۔ اس پر آگے دیکھیں کہ پروردگار عالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان پر واضح کر دیا کہ اب اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار کرو، سبحان اللہ، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ جو 3 نفوس قدسیہ ہیں، مرارہ بن ربی ہوں یا ہلال بن امیہ ہوں، حضرت کعب بن مالک ہوں، قرآن نے کیا کہا؟ جب رسول اللہ نے صحابہ کو روک دیا
ان سے میل جول ختم، ان کے سلام کا جواب نہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں تساہل ہوا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے رخ انور پھیرا تو پھر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، سبحان اللہ۔ ان کا جینا دوبھر ہو گیا۔ تفاصیل بہت زیادہ ہیں، اس میں سے ایک نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں جی کہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں صلا وادی میں پہنچا، اچھا، وہاں میرے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ موجود تھے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیا بات ہے۔ میں نے پکار کر کہا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے، تم جانتے ہو کہ مجھے آقا علیہ السلام سے کس قدر محبت ہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ کہا ابو قتادہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں میں سچا ہوں، میں نے سچ کہا ہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ چوتھی بار کہا کہ ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح آقا علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے اس موقع پر سنیت کا اللہ اکبر چراغ کیسے روشن کیا، فرمایا اتنا کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے وہ ادا جو صحابہ کرام نے سبحان قرآن اللہ کی روشنی میں اہل ایمان کو سبحان دی اللہ، ہے سبحان کہ اللہ۔ اللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین۔ اگر ایمان کی حرارت ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سبحان وقف اللہ، کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی الندم، اس میں جب پشیمانی میں انتہا کو آ گئے، اور پھر جب اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت دی، اور پھر ایک صحابی نے دوڑتے ہوئے کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا، دور سے کہا کہ کعب خوشخبری ہو، تو پھر اتنی مسرت ہوئی، توبہ بھی قبول ہوئی، کہا میرا سارا مال اس سبحان خوشی میں اللہ، بس سبحان آپ اللہ، نہیں سبحان کچھ اللہ، اپنے اس سبحان بھی اللہ، رکھ لو۔ تو سبحان حضرت کعب بن مالک نے اپنے عمل سے بتایا کہ آقا علیہ السلام کے احکامات کی روشنی میں معمولی سستی بھی انسان کے لیے کس سبحان اللہ، سبحان مسائل۔ علامہ صاحب جیسے ابھی پروفیسر نے تفصیل بتائی، تو بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے حضرت کعب بن مالک کو کہا کہ آپ کوئی بہانہ ہی کر لیتے، ہزاروں لوگ آ کے بہانے کر رہے تھے۔ اچھا، 2 باتیں، ایک تو آپ نے عجیب جواب دیا پھر، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کے بہانے قبول کروا لیے، قبول فرما لیے، وہاں کچھ نہیں، ظاہر ہے یہاں ایک ڈیفرنٹ کیس تھا۔ تو یہ جو توبہ کا پروسیس ہے، تو یہاں حضرت کعب بن مالک کی شخصیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ڈسپلن ہے توبہ کا؟ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام اصحاب نبی اور وہاں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک توبہ کو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت عطا کی ہے کہ جس میں انسان جب چلا جاتا ہے، یعنی رجوع اللہ، تاب یتوبو، اس کا مطلب ہے پلٹنا، لوٹنا، آپ اپنے معاملات کو ترک کر کے رجوع اللہ کریں، ٹھیک ہے، تو من کان للہ کان اللہ لہو، جو پھر خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ توبہ کا مرحلہ آیا، 80 منافقین نے بات کہی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا۔ انہوں نے مختلف عذر کر دیے، بہانے کر دیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، بلکہ ان کے لیے خیر کے کلمات بھی بول دیے، لیکن اصل اس کے پیچھے مقصود کیا تھا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے میں جانا ہے، وہاں سے جانے سے ہم بھی تمہیں نہیں روکیں گے، کیا بات ہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں عداوت مصطفیٰ ہے، اور حضور کے سامنے جرت، سامنے جرت، اور جانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اور نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سامنے اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، اور آقا اس بات پر خاموش ہے کہ پہلے ہی تمہارے گناہ ہیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ آج کسی عدالت کے سامنے کوئی جا کے غلط بیان دے دے تو عدالت توہین عدالت کے زمرے میں اس کے اوپر فوری طور پر اقدام کرتی ہے، تو یہ تو کائنات ارضی میں
رب کے حبیب کے سامنے جھوٹ بولنا تھا، اور وہ کیسے غافل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سٹیٹس کو نعوذ باللہ گرنے دے گا، یعنی جو بھی آئے وہ باتیں کر کے حضور کو اپنی مرضی پہ لگا لے، ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ان کی کج فہمی تھی، اور انہی میں دیکھا گیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پہلے سوچتے رہے کہ واپسی کی اطلاع مل رہی، میں یہ بھی کہوں گا، وہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہوں گا، وہ بھی، لیکن جب آقا آئے تو پھر صاف بات عرض کر دی، حضور اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف میری سستی تھی، سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہوا، صاف عرض کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی، فرمایا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ چلے گئے، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ پورا کیا جائے گا۔ اب اس توبہ کا پروسیجر، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو ایک آدھ دفعہ دعا اپنے لیے کر کے بھی سمجھتے ہیں شاید اللہ پہ بہت بڑا احسان کر دیا، یاد بھی نہیں ہوتا کیا دعا توبہ کی کر لیجیے، کئی دفعہ توبہ کی ہم نے تو، حالانکہ توبہ کا پہلا درجہ جو استغفار کا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام بذات خود فرماتے ہیں، ایک روایت میں 70 اور پھر ایک میں فرمایا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ، یعنی امام الانبیاء ہو کر اس قدر رجوع اللہ، اور ایک انسان عام گناہ گار وہ کیوں نہیں توجہ کرے گا؟ اور پھر اس توبہ کا پروسیجر طے کرتے کرتے 50 دن گزرے، اور وہ 50 دن کیسے گزرے کہ ان 50 دنوں میں دوستوں نے بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا، اور آخر میں بیوی کو بھی چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور ایک انسان کی عزت کا معیار یہاں تک چلا گیا کہ ان کے سوشل بائیکاٹ کی جو خبریں ہیں وہ غیر ملکوں تک پہنچ گئی، اور اس وقت یہ کیفیت بنی کہ آنے والا آیا غسان کا نمائندہ، بنو غسان کا، اس نے شاہ غسان کی طرف سے لیٹر پیش کر دیا کہ تمہیں ہمارے بادشاہ نے کہا کہ چھوڑو ان کو، آؤ ہم تمہاری عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ سوچا آج مجھ پہ یہ بھی وقت آ گیا، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو سوچنے والی بات تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی اس حوالے سے دوری اختیار کی، اور اس کی اتنی بڑی سزا کہ غیر میری قیمتیں لگانے لگ گئے، اور حضور سے پکا مستقل چھڑوانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ غیرت تھی آپ کی کہ میں جو مرضی ہو جائے کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، عزت داؤ پہ لگا سکتا ہوں، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے سامنے آپ نے اس کے لیٹر کو جو وہ لے کے آیا تھا اس کو آپ نے تنور کے اندر ڈالا، اور اس کے بعد پھر اپنی توبہ کا مزید انتظار کیا۔ اور وائنڈ اپ کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہاں اس کا اختتام ہوتا ہے کہ جب ان کی توبہ 50 دنوں کے بعد قبول ہوتی ہے تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صحابہ کو اللہ نے میسج دے دیا کہ اب ان سے دوری نہیں رکھنی، کعب بن مالک کی سنگت اختیار کر کے رکھو۔ یعنی یہ آئے مبارکہ وہ جو توبہ کی آیت اس کے تسلسل میں آئی ہے، قربان جائیں۔ پروفیسر صاحب، پتہ یہ چلا کہ توبہ صرف رجوع الی اللہ کا نام نہیں ہے، رجوع الی اللہ، رجوع الی الرسول کا نام ہے۔ یعنی حضور کے ساتھ بھی ہماری ایسی شفافیت ہو۔ میں اپنی طرف سے ایڈ کروں گا، وہ ابھی اللہ و رسول عالم کے لفظ آئے ہیں، جی جی، تو الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اسی ٹاپک پہ پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے مارکیٹ میں عامر، ماشاءاللہ۔ نام بتا دیں اس کا، نام ہی اللہ و رسول عالم۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین کے لیے یہ آپ کی طرف سے آج ہدیہ اور تحفہ ہو گیا یہ انفارمیشن۔ تو پروفیسر صاحب، یہی سبب تھا کہ ان کے اندر جو غیرت دینی پیدا ہوئی کہ حضور کی بارگاہ کے ساتھ تعلق اور حضور کے سامنے امتی ہونے کی حضوری، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے، اخلاص نام ہی اس چیز کا ہے کہ محبوب کی طرف سے خواہ کتنی بھی تکلیف آ جائے بندہ اسی کے در کا ہو رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی طرف سے بھی اگر کوئی ہمیں مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سر پھر بھی اس کی بارگاہ میں جھکتا رہے۔ یہ تو ایک اصول بھی ہے کہ اگر مصیبت بندے کو خدا کی بارگاہ کی طرف لائے تو سمجھا جائے کہ یہ مصیبت ایک آزمائش ہے، لیکن اگر مصیبت بندے کو خدا کی بارگاہ سے دور لے جائے تو اس کا مطلب ہوگا یہ آزمائش نہیں، سزا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے آزمانے کا، اس کا بھی اخلاص ہے۔ جو لوگ تکلیف ملنے کے باوجود محبوب کے دامن سے جڑے رہتے ہیں، اپنے اخلاص کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، غیرت دینی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں اس مسئلے کو دیکھیں آپ کہ اس نے غسان کے بادشاہ نے جو پیغام بھیجا ہے اس میں لفظ اس نے کیسے ٹیکنیکل استعمال کیے، یعنی آپ کے دل کے اوپر چوٹ لگانے والا، ایک حملہ کرنے والا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ زیادتی کی،
تمہارا کوئی غریب گھرانے سے ذلیل گھرانے سے تعلق نہیں ہے تمہارا. یہ لفظ دے رہا لم یجعل اللہ بدار ہوان، تمہارا تعلق کسی ذلیل گھرانے کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی تم ایسے ہو کہ تمہیں ایسے ہی رسوا کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے. فالحق بنا، آؤ ہمارے پاس، نواسقا، ہم تمہیں عزتیں دیں گے. وہ عزتیں بھی دے رہا ہے، اس کا لالچ بھی دے رہا ہے، تم ایسے نہیں ہو. لیکن ان کو پتا ہے کہ آج محبوب ناراض ہیں، مگر میں نے تو یہ در چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، میں تو اسی در پہ پڑا رہوں گا. وہ شخص یاد کریں جس کا ہاتھ مولا علی نے کٹوایا تھا، اور جب ہاتھ کٹوایا تھا اور اس کے اوپر پٹیاں سی جیسے وہ باندھتے تھے، اس وقت وہ باندھ کے جا رہا تھا اپنا ہاتھ کٹوا کے، ہاتھ تو پیچھے رہ گیا، کٹا ہوا بازو لے کے جب وہ بندہ وہاں سے نکلا ہے بارگاہ مولا علی سے، تو رستے میں اس سے سلمان فارسی اور ابن القوا نے پوچھا یہ ہاتھ تمہارا کیسے کٹا، کس نے کاٹا؟ تو اس نے کہا تھا یعصوب المؤمنین ختن الرسول امیر المومنین نے میرا یہ ہاتھ کاٹا ہے. انہوں نے کہا تیرا ہاتھ انہوں نے کاٹا ہے، تو ان کے مناقب پڑھ رہا ہے کہ تیرا ہاتھ مسلمانوں کے سردار نے امیر المومنین نے کاٹا ہے، انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا. وہ کہنے لگا انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے حق کی وجہ سے، میں نے چوری کی تھی، مجھے انہوں نے ہاتھ کاٹ کے میرا جہنم کی سزا سے بچا لیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو یہاں سے چلا گیا. سلمان فارسی اور ابن القوا جب مولا علی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے بتاتے ہیں کہ سرکار آپ نے تو ہاتھ کاٹا تھا. وہ رستے میں آپ کے قصیدے پڑھتا جا رہا ہے کہ سرکار نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واپس بلاؤ اسے. جب اسے واپس بلایا گیا سرکار نے فرمایا اس کا ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ رکھو اور اوپر کپڑا ڈال دو. اور پھر مولا علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان سے آواز آئی یہ کپڑا ہٹاؤ. جب کپڑا ہٹایا ہاتھ جڑ چکا تھا اس کے بازو کے ساتھ. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تکلیف ملنے کے باوجود در سے جڑے رہتے ہیں وہی تو خالص لوگ ہوتے ہیں، ان کو ضائع نہیں کیا جاتا. حضرت کعب بن مالک کا معاملہ یہ ہے، تکلیف مل رہی ہے، سارا سوسائٹی نے سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے ایک قسم کا، اور مسلسل عزت کا نام و نشان مٹ گیا ہے. بیوی تک ختم ہونا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بندہ یوں بھی سوچ سکتا ہے کہ اب میری تو کوئی حیثیت نہیں رہی تو میں نکل جاتا ہوں اس سرکل سے. لیکن انہوں نے وہ جو سرکل آف لو ہے، محبت کا دائرہ ہے، سرکار کی مقدسیت کا دائرہ ہے، اس سے باہر اپنے آپ کو نہیں جانے دیا. وہ ایمان کا جذبہ جسے سرکار نے فرمایا تھا 3 چیزیں اگر کسی میں ہوں گی تو وہ حلاوت ایمان کو پالے گا. ایک اس میں سے یہ تھی کہ اللہ اور رسول سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہوں. دوسری بات اس کے میں یہ تھی کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کی خاطر محبت کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برا خیال کرے جیسا آگ میں کود جانے کو برا خیال کرتا ہے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہی تو کعب بن مالک میں تھا. اب ایمان ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا شرف ہے، اب ناراضگی ہے، عارضی ناراضگی ہے، سرکار پھر سے بلا لیں گے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ان حالات میں بھی جب جاتے تھے نا مسجد میں تو نماز کی نیت کر کے باندھتے تھے. وہ فرماتے ہیں حضور بیٹھے ہوتے تھے، میں حالت نماز میں اسارقہ نظر، اپنی نظر کی چوری کیا کرتا تھا. کیسے کہ پڑھ تو نماز رہا تھا لیکن بار بار حضور کی طرف دیکھتا تھا کہ سرکار میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. میں یہ دیکھتا تھا کہ فائزہ اقبل تو علی صلاتی، جب میں اپنی نماز میں متوجہ ہوتا تھا اقبل الیہ تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. جب میں آنکھ اٹھا کے حضور کو دیکھتا تھا تو سرکار چہرہ پھیر لیتے تھے. اب یہاں سے اندازہ لگا رہے تھے کہ حضور جو میری طرف دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے مجھے چھوڑا ہوا نہیں ہے. سبحان اللہ. تعلق تو رکھا ہوا ہے سرکار. یہی ایک جذبہ تھا جس نے ان کو قائم رکھا کہ یہ دین میرا ہے، ایمان میرا ہے. ناراضگی آج سرکار کی ہے، رحمت عالمین ہے، بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. اسی وجہ سے اور یہی ایمانی جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں حضرت کعب بن مالک کا تذکرہ اور حضرت کعب بن مالک کی شخصیت کا یہ پہلو کہ توبہ توبہ تب بنتی ہے جب اس کی بنیاد نسبت رسالت کے استحکام پر ہو. ہم ایک مختصر بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں اور یہ نور کا تذکرہ، ہدایت کا تذکرہ جاری ہے. بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ماشاء اللہ بڑا اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. پروفیسر صاحب، یہ جو ہم نے ذکر کیا توبہ کا، کس طرح سے حضرت کعب بن مالک نے توبہ کا ایک پیٹرن دیا ہمیں،
تو آج بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں اس عقیدے کو، اس اسلوب کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈسکشن سے بھی جو چیز سامنے آ رہی ہے، جو ہماری دینی زندگی میں ایک طرح کی پژمردگی ہے، تازگی نہیں ہے، شاید اس کی، بلکہ یقینی طور پہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دل قریب ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ قربت ہم محسوس نہیں کرتے۔ یہ حقیقت ہے کہ دین، وہ کہا گیا نا کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو، اہل ایمان کو اپنے محبوب علیہ السلام کے در پر ڈال دیا ہے، سبحان اللہ۔ فیصلہ فرما دیا ہے، ما آتاکم الرسول، اے میرے بندو، میں نے اپنے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں جس عبد خاص کو دی ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب جس کو جو ملنا ہے ان کے در سے ملنا ادھر سے ہے، ملنا۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بتا دیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں دلائے۔ سبحان اللہ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور یہاں تک فرما دیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سبحان اللہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر جب انسان ندامت کے آنسو بہا کر، ادھر انسان کی آنکھ سے ندامت کا آنسو جاری ہوتا ہے، ادھر رحمت الہی اس کو اپنے جلب میں لے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ کا یہ دروازہ انسان کے لیے اللہ نے اس وقت تک کھولا کہ ما لم یغرغر، جب تک نزع کا عالم طاری نہیں ہوتا، اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ کتنی عطا ہے اللہ کی، اس قدر اس کی مہربانی ہے، لیکن طریقہ وہی ہے کہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے در پر آ کر، ان کی دی ہوئی ادائیں اپنا کر، صدق کے دل سے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، نصیحت والی، عبرت پذیری والی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک بندہ تماشا بنا لے کہ کر لیتے ہیں پھر، لیکن اللہ رب العزت انسان کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب انسان اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور پروردگار عالمین کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم اس کا استقبال کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ، صدائیں آتی ہیں لبیک عبدی، لبیک عبدی، لبیک عبدی۔ اسی لیے اس رحمان و رحیم نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ صفات بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھی ہیں، سبحان اللہ، تاکہ اس کی رحمت کا سہارا انسان کے سامنے رہے۔ سبحان اور اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، پہلی امتوں کے گناہ گاروں کی توبہ کے حال بتا کر، جی، کہ کس طرح وہ ایک نیک آدمی سے پوچھنے جا رہا ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا جرم ہوا ہے، میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ ابھی وہاں پہنچا نہیں، راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو اس موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو معافی قبول ہونے کا جو اعزاز عطا کر رہے ہیں، ادھر فرشتے نزاع کر رہے ہیں، ابھی توبہ کی نہیں۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ اور پھر وہاں کہا جاتا ہے کہ میئر کرو، فاصلہ ناپو، فاصلہ ناپو۔ پھر اللہ کریم اپنی رحمت سے دور والے فاصلے کو بھی قریب کر کے سبحان اللہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے اپنی رحمت کے دروازے اس نے کھول رکھے ہیں، تاکہ انسان جیسا بھی ہے، اے بندے، اگر تیرے گناہ اتنی تعداد میں ہو جائیں کہ زمین و آسمان ان سے بھر جائیں، خلا کو پر کر دیں، اور پھر تو توبہ کرتا ہوا اللہ کی طرف آئے، نہ صرف اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، بلکہ اتنا جو گناہ ہیں ان کے برابر نیکیاں بھی تجھے عطا سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اس رحمت الہیہ کا دروازہ ہمیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ برکاتی صاحب،
بہت سی احادیث بھی ہیں جو روایت کی ہیں حضرت کعب بن مالک نے، تو کچھ احادیث سے ارشاد فرمائیں، یہ روشنی بھی اور یہ برکت بھی مل جائے آج کی گفتگو میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا حسین ترین پہلو یہ تھا کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا یا کچھ کرتے دیکھا تو اس کو اپنے دل میں رکھ کے صرف اپنا لطف لے کر نہیں چلے گئے، بلکہ جو نظارے ملے وہ سارے کے سارے آنے والے امتیوں تک انہوں نے پہنچا دی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے بھی حظ حاصل کرنا اور ہر دور میں تو اسی چیز کو حدیث روایت کرنا کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت یا ایک نشانی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سلسلہ میں صحابہ اکرام نے اپنا کردار ادا کیا، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ آپ سے کافی ساری احادیث مروی ہیں جن میں مسند احمد بن حنبل میں کم و بیش کوئی 11 یا اس سے کم زیادہ کچھ روایات موجود ہیں، باقی کتب میں اس کے علاوہ 11 کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تو حسن آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم دیکھتے کہ آپ انتہائی مسرت و شادمانی کے عالم میں ہیں تو آپ کا چہرہ اتنا حسین ہو جاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، وہ چمکتا دمکتا چہرہ جو ہے وہ کرنیں اور اپنی ضیاءپاشیاں ہم تک پہنچاتا، اور ہم آپ کے چہرے کے اس نور والی کیفیت سے اندازہ کرتے کہ آج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے سامنے بہت زیادہ خوشی و مسرت سے معمور ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک اور چیز جو آج تک ہمارے لیے قابل عمل ہے اور ایک گنجائش کی صورت میں ہے، آپ کی ایک باندی تھی، وہ بکریاں چرا رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا اور بکری کو اٹھا کر لے گیا، تو وہ پیچھے دوڑی اور جا کر اس کو پتھر مار کے بھگا دیا، وہ بکری چھوڑ کے چلا گیا۔ اب اس وقت وہ بکری جو تھی وہ تڑپ رہی تھی، آخری سانسوں پہ تھی، کوئی چھری یا کوئی اور ذبح کرنے والے آلات موجود نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا تو ایک تیز دھار والا پتھر پڑا ہوا تھا، اسی کے ساتھ انہوں نے اس کے گلے کے اوپر ہاتھ زور رکھ کے اس کو ذبح کر دیا، جس سے وہ ذبح والے تمام تقاضے پورے ہوئے۔ لیکن اب دیکھیے کہ زندگی میں خوف خدا کس قدر ہے، اب ذبح تو ہو چکا لیکن خود اجتہاد کرنے کی بجائے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کو بکری ذبح ہوئی پڑی ہے، اگر وہ اس طرح کی صورت میں تھی وہ جائز ہے تو ہم اس کو کھا لیں، اور اگر جائز نہیں ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ کا وہ معیار کہ انہوں نے گھر جو باہر کی بات تھی، شہر سے باہر کی بات تھی، اس کو وہیں پہ نہیں چھوڑا بلکہ حضور کی خدمت میں عرض کیا، اور جو حضور نے فرمایا پھر آپ نے آنے والے غلامان مصطفیٰ کو بیان کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے اس ذبیحہ کو حلال قرار دیا۔ اس سے یہ بات آ گئی کہ صرف چھری یا تیز دھار لوہے کا آلہ نہیں بلکہ اس سے ہٹ کے بھی اگر ذبح کیا جائے تو بھی وہ ذبیحہ ہی شمار ہوگا، تکبیر پڑھی جائے اور بقیہ تقاضے پورے ہوں۔ اچھا، اس میں علامہ صاحب ایک نئی بات آپ نے ارشاد فرمائی، یہ ذبح تو خادمہ نے کیا تھا نا؟ جی جی، اس میں اگر خاتون بھی ذبح کرے تو درست ہے؟ بالکل درست ہے، اور فقہ میں اس کی اجازت موجود ہے، اگرچہ ترجیح مردوں کو ہے لیکن مرد نہیں ہے، مجبوری کے عالم تو عورت بھی کرے گی تو بالکل وہ اسلام ظاہر وہاں مجبوری کا عالم تھا، ویرانہ تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہ آپ کے ایک اس واقعے سے ہمارے لیے رہنمائی کے کتنے اصول نکلے۔ بالکل اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ کی قبولیت ہوتی ہے تو اس وقت یہ وحید و مستی کی کیفیت میں آئے، کہتے ہیں حضور میں اپنا تن من دھن سب کچھ راہ للہ میں قربان کر رہا، سبحان اللہ، حضور جو کچھ بھی ہے سب کچھ میں نثار کرتا ہوں۔ اب کوئی آج کا بندہ ہو تو کہتا ٹھیک ہے لے آؤ، پارٹی میں جمع کرا دو، یہ کر دو وہ کر دو، تو جا جدھر مرضی، لیکن میرے آقا ویسے ایسے ہی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کا سارا نہیں کرنا، اس میں سے کچھ مال جو ہے وہ پیش کرو، تو پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کے مطابق کچھ مال جو ہے وہ پیش کر دیا، اور خیبر اور دیگر جو آپ کا تھا اس کو محفوظ کر لیا۔ اور اس میں یہ شرعی مسئلہ بھی نکل آیا کہ جو اگر کوئی اندل وصال کوئی شخص سارا مال اگر صدقہ کرنے کی وصیت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پوری جو وصیت ہے وہ صرف سدس پر نافذ ہوگی، باقی 2/3 پر نافذ ہوگی، صرف 33% جو ہے اس میں سے صدقہ کیا جائے گا، باقی 66% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو وراثتیں بیان کر دی ہیں وہ انہی میں تقسیم کی جائیں گی۔ اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اب آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت جب وہ آگے بیان کر رہے تھے ان کی کیا کیفیت ہوگی، کس وجد و مستی میں انہوں نے یہ حدیث سنائی ہوگی
کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تسکین عطا کر دی، فرمایا کہ تو جو اپنی زبان سے ہماری شان میں اشعار پیش کرتا ہے، اسلام کے دفاع میں پیش کرتا ہے، وہ کافروں پر تیروں سے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ اس سے پڑھ کے میرے آقا ان کے اوپر کتنی عنایت فرمائے۔ اب آپ اسی کا حظ لیجئے کہ جب انہوں نے یہ حدیث آنے والی نسلوں کو بیان کی ہے تو ذہن میں وہ کیفیت کیا ہوگی کہ میرے آقا میرے شیروں کو وہ جہاد میں جانے والے چلائے جانے والے تیروں سے بھی زیادہ مؤثر قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ احادیث اس طرح کثیر ہیں آپ کی، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر یہی پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ چیز ضرور ہمارے سامنے آ گئی کہ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب کا معنی ہوتا ہے اٹھا ہوا ہونا، انہوں نے مال سے بھی اپنے آپ کی اٹھان بتا دی اور اپنی گفتار سے بھی بتا دی اور پھر اپنے کردار سے بھی۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر واصل صاحب، آپ جب عربی کے اشعار پڑھتے ہیں تو طبیعت باغ ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو اب واقعی آپ کی طرف سے اشعار پڑھنے کا وقت آ گیا۔ حضرت کعب بن مالک کا ذوق شاعری علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، کیا آپ کا مقام تھا اس میدان کے اندر؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنائی ہے برکاتی صاحب نے، جس میں کعب بن مالک کے شعروں کو کافروں کے اوپر تیروں کی طرح سخت قرار دیا ہے، بلکہ تیروں سے زیادہ ان کے اوپر وہ سخت لگتے ہیں۔ وہ کیا شعر ہوں گے، جن کا کیا انداز ہوگا۔ ایک ایک شعر کعب بن مالک کا اتنا وزن رکھتا ہے کہ بندہ سوچنے میں پڑ جاتا ہے یہ کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ شعر کہنا کیسا ہے؟ فرمایا کوئی مذائقہ نہیں ہے، مسلمان زبان اور تلوار دونوں سے جہاد کرتا ہے۔ اب شعر کہا ہے، زامت سخینۃ ان ستغلب ربہا ولیغلبن مغالب الغلاب۔ یہ ہے نا تیر، ایک شعر ہے سبحان اللہ، ایک شعر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے سخینہ، یہ قریش کا لقب ہے۔ دوسرا سخینہ یعنی قریش کے قبیلے نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو مغلوب کر دیں گے، جبکہ وہ جو غالبوں پر غالب ہے وہ ان کو مغلوب کر کے رکھ دے گا۔ یہ شعر کا مطلب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن مالک کو، کعب شاکرک اللہ یا کعبو علی قولک ھذا، یہ جو تو نے ایک شعر کہا ہے نا، اللہ نے بڑی قدردانی کی ہے تیرے اس ایک شعر کی۔ ایک شعر کے اوپر، یعنی بعض ترجموں میں تو یہ لفظ لکھے ہیں کہ اللہ مشکور ہو گیا ہے تیرا، سبحان اللہ، کہ تو نے یہ شعر اس کے بارے میں کہا ایک شعر کے اوپر۔ یہی کعب بن مالک ہیں جن کے ایک شعر پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، صرف ایک شعر کے اندر کیا طاقت، کیونکہ ان کے شعروں میں ایک جہادی قوت آتی تھی نا، ایک بات اس میں ایک تھریٹ تھا، ایک دھمکی ایسی تھی جس نے ہلاک کے قبیلے کو رکھ دیا۔ علامہ صاحب بعض اوقات تیر قتل کرتا ہے، بعض اوقات تیر جو ہے وہ گرفتار کروا دیتا ہے، یہ اس طرح کا تیر تھا، گرفتار کروا دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ شعر کیسا ہے جو یہ سنتا ہے اور پورا قبیلہ دوس مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تدینات حامات کل وطر و خیر سما اغمدنا ایسونا یخرها ولو نتقت لقالت کواتہن دوسا او سقیفا۔ فرمایا یہ شعر ایک تھا، ایک شعر کہنے لگے ہم نے تہامہ سے اپنا معاملہ نمٹا لیا ہے اور تلواریں نیاموں میں ڈال لی ہیں، اب یہ لوگ پھر سے تلواروں کو اٹھا رہے ہیں، اگر ہماری تلواریں بولتی تو کہتی کہ اب اگلی باری دوس کی یا ثقیف کی ہے ہمارے کاٹنے کے لیے، تلواریں کاٹیں گی، یہ باری ان کی ہے، تلواریں ہماری بول کے کہیں گی ہم نے تہامہ سے اپنا معاملہ نمٹا کے ان کو اپنی ریاموں میں رکھ لیا تھا، لیکن پھر سے نکل سکتی ہیں اور تلواریں بول کے کہہ رہی ہیں اب کٹنے کی باری دوس کی یا ثقیف کی۔ ایک شعر نے اتنا وزن کر دیا کہ پورا قبیلہ دوس اسلام مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہی کعب بن مالک ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، اور کیا انداز ہے۔ فَإِن يَكُ مُوسَىٰ كَلَّمَ اللَّهُ جَهْرَةً عَلَى الطُّورِ الْمُنِيفِ الْمُعَظَّمِ، کیا ہوا اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے براہ راست گفتگو کی ہے طور کے اوپر، کہتے ہیں فقد کلم اللہ النبی محمد، حضور کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے علی الموضع العالی الرفیع المصوم، پروردگار نے اعلیٰ مقام پر، اس سے بھی بلند و بالا مقام پر
حضرت سرکار دو عالم سے کلام کیا ہے وَإِن تَكُ نَمْلَ الْبَرِّ بِالْوَهْمِ كَلَّمَتْ سُلَيْمَانَ ذَا الْمُلْكِ الَّذِي لَيْسَ بِالْعَامِ۔ حضرت سلیمان کے ساتھ اگر اس چونٹی نے وہم کی زبان میں گفتگو کی ہے تو کیا ہوا؟ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ احمد صَبَّحَتْ صِغَارُ الْحَصَى فِي كَفِّهِ بِالتَّرَنُّمِ۔ یہ تو وہ نبی ہیں جن کی مٹھی میں کینکریوں نے بھی تسبیحیں پڑھی ہوئی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ایسا انداز ہے، یعنی چیونٹی نے تو شاید اشارے سے کیا ہو، انہوں نے ترنم سے پڑھا ہے۔ تسبیحیں پڑھی ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا انداز ہے حضور کی شان کو کس طرح نمایاں کیا ہے، یہ عقاب کس طرح نمایاں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وفینا رسول اللہ نتبع امرہ، ہمارے درمیان ہے سرکار دو عالم، ہم ان کے حکم پر پیر اتباع کرتے ہیں آپ کے حکم کی۔ وفینا رسول اللہ نتبع امرہ اذا قال فینا القول لا نتزلع، ہم پھر پیچھے نہیں ہٹتے جب سرکار کوئی حکم دے دیتے ہیں۔ تدل علیہ الروح من عند ربہ، ان کے پاس رب کی طرف سے وحی آتی ہے، ينزل من جو السماء ويرفع، پروردگار کی طرف سے آسمان سے ان پر وحی کی بہاریں اترا کرتی ہیں اور پھر وہ بلند ہوا کرتی ہیں۔ یہ معاملہ ہے حضرت کعب بن مالک کی شاعری کا، جن کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور وہ اپنے شعروں سے دشمنوں پر تیر بھی پھینکتے ہیں، حضور کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں، اور ایک ایک شعر کا وزن پروردگار ان کی قدردانیاں بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ اتنی تفصیل سے آپ نے بتایا۔ جو ان کی شخصیت میں ایک اور پہلو ہے کہ بڑھاپے میں بھی نوجوان آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے، آپ سے باتیں پوچھتے، اور آپ اسی طرح سے آپ وسلم کا تذکرہ اور اشارہ فرماتے۔ ناظرین کرام، یہ حسین و جمیل تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا اور خصوصاً حضرت کعب بن مالک کا جاری ہے۔ ابھی ہم نے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کے رحمت رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تذکرہ جاری ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پروفیسر صاحب، جو محبت رسول نظر آتی ہے، ابھی ہم نے اشعار بھی سنے حضرت کعب بن مالک کی شخصیت میں، آج کی نسل کے لیے، ہمارے لیے، اس زمانے کے لیے کیا میسج ہے اس کے اندر؟ سیدنا حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے ہمارے لیے جو آج پیغام چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دین ہما او، سبحان اللہ، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبی، سبحان اللہ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ سبحان اللہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمان ہونا ہے تو کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ پیغام ہے سیدنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا کہ رسول اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کس قدر انہوں نے اپنے آپ پر زمین تنگ کر لی تھی، اور پھر جب آقا علیہ السلام خوش ہوئے تو ان کی مسرتوں کا اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے خوشی دینے والے کو تو لباس دے دیا تھا، لیکن اب آپ نے جس مسرت سے مجھے گلے لگایا ہے، اللہ، میرا سارا مال اسلام کے لیے سبحان اللہ ہے۔ یہ پیغام سبحان ہے اللہ، حضرت سبحان کعب بن اللہ۔ مالک۔ علامہ صاحب، جو توبہ کا انداز ہے حضرت کعب بن مالک کا، تو آج ہم اس انداز اور اس کیفیت کو کس طرح ایکسپیرینس کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اقرار جرم، انسان اپنی خطا کو خطا سمجھے، ٹھیک ہے، اور توبہ کرے ایسی، لیکن اب توبہ وہ ہوتی ہے کہ ایسی توبہ سے بھی توبہ، درست فرمایا، جو توبہ کی جاتی ہے، توبہ بھی کر رہے ہوتے اور پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ سلسلہ کار 50 دن کا اختیار کیا ہے، ہم تو ایک آدھ دعا میں سمجھتے کہ توبہ کا حق ادا کر دیا، جبکہ ان کی غلطی کیا تھی؟ ایک یہی تھی کہ وہ پیچھے رہ گئے، اور اس پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو قرآن پاک میں آیات نازل نہیں ہوئی تھی کہ جو پیچھے رہ جائے اس کو یہ سزا دینی
ابھی تو اس کا فیصلہ ہی نہیں آیا. تو اس کے باوجود ان کی توبہ کا وہ معیار ہے, اور ہماری توبہ کا معیار کیا ہے؟ تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے حضرت کعب کی توبہ سے, نہ جہاں کہیں بھی اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, سبحان میرے اللہ. جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں, سبحان اللہ. کر کے تمہارے گناہ اور چاہیں تمہیں سے پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار آپ کو جب ہم درمیان میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یا ہماری خطاؤں کو نہیں دیکھتا, بلکہ اپنے حبیب کی وفاؤں کو دیکھتا ہے, ان کے مقام کو دیکھتا ہے. اور آپ کا نماز پڑھتے ہوئے بار بار حضور کا چہرہ دیکھنا یہ بتا گیا ہمیں اور سمجھا گیا ہمیں کہ اس دور میں جو غافل لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ نماز کامل ہی تب ہوتی ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری نگاہوں میں سبحان اللہ, سبحان اللہ. پروفیسر صاحب, جو ایک اور اہم پہلو حضرت کعب بن مالک کی شخصیت کا, غیرت دینی, غیرت ایمانی اور حضور کی نسبت کی غیرت, تو اس کی آج بھی ضرورت ہے, کہیں زیادہ ضرورت ہے, اس پہ ہمیں ایک دو جملے ارشاد فرما دیں. غیرت دینی کا سبق تو یہاں سے ملا. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی ہے, میں آدھے منٹ پہ اس کو کرتا ہوں. مغل بادشاہ جہانگیر فیصلہ کرتا تھا جب دربار میں بیٹھ کر, تو تب تک کرتا تھا جب تک پیچھے پردے میں سے اس کے کندھے پر ملکہ نور جہاں کا ہاتھ رہتا تھا, اور جب وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھی تو اس وقت وہ مجلس برخاست کر دیتا تھا. ایک فیصلہ آیا تھا جس میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والا ایک شخص سامنے تھا, تو جہانگیر نے اس کی گردن کاٹ دینے کا حکم دیا. ملکہ نور جہاں کی اس کے ساتھ کچھ طرفداری تھی, ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی پردے کے پیچھے سے, لیکن جب یہ فیصلہ دیکھا تو اس نے ہاتھ اٹھایا. ہاتھ اٹھانے کا مطلب تھا مجلس برخاست, مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ ہاتھ رکھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ فیصلہ تبدیل کرو. پھر جہانگیر نے اپنا ہاتھ آگے سے اس کے ہاتھ پر رکھا اور رکھ کے کہا, جان من جان دادم بل ایمان نہ دادم, تیری خاطر میں جان تو دے سکتا ہوں, ایمان نہیں دے سکتا. غیرت دینی یوں ہونی چاہیے کہ سب مٹتا ہے تو مٹ جائے, سبحان اللہ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار کا جو دامن ہے وہ رہنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ ہمارے اندر غیرت دینی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پروفیسر ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ جان سے افضل ایمان ہے, اور جان ایمان پر قربان ہے. ناظرین کرام, آج کی اس نشست میں ہم نے سعادت حاصل کی, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کی, اور کس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودیاں حاصل کی. اب لاہور اور اس کے نواح میں اذان سحر کا وقت بھی قریب ہے. ناظرین کرام, اور اب ہم سحری کے وقفے کی طرف جائیں گے. آپ نے بھی سحری کرنی ہوگی, لیکن نشریات ہماری جاری رہیں گی. اس وقفے کے بعد درس مثنوی ہوگا, اور اس کے بعد آئمہ اہل بیت اطہار کی مناجات میں سے منتخب حصہ پڑھنے کی اور سننے کی سعادت بھی ہم نے حاصل کرنی ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. اس وقت 92 نیوز رحمت رمضان سحری ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ہے درس مثنوی کا. درس مثنوی کے دوران ہم مولانا روم کی مثنوی مانوی سے کچھ اشعار منتخب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور پھر ان اشعار کی روشنی میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ مولانا روم کیا فکر, کیا تعلیم ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. ناظرین کرام, آج ہم نے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے وہ مولانا روم کے دیوان شمس میں سے ہیں. ان اشعار کو منتخب کرنا اور ان اشعار کو پڑھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مولانا روم کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ, ایک اہم پہلو, ایک اہم گوشہ کہ تصوف صرف اور صرف عمل کا نام ہے, اس پہ آج ہم کچھ گفتگو کر سکیں. ناظرین کرام, مولانا روم کی خصوصیت جو انہیں بقیہ شعراء سے, مفکرین سے اور اہل روحانیت سے ممتاز کرتی ہے. جب میں اہل روحانیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو ہر مذہب و ملت کا صاحب روحانیت اس سے مراد ہے, صرف اسلام کا نہیں, کیونکہ اسلام کے اہل روحانیت تو اسی
فکر کے اور اسی منہج اور اسی طریقہ کار کے پیروکار ہیں، چل رہے ہیں جس کی بات مولانا روم کر رہے ہیں۔ امتیاز مولانا روم کا یہ ہے کہ وہ حرکت کے نمائندہ ہیں، وہ عمل کے نمائندہ ہیں۔ ناظرین کرام، جو اسلامی تصوف ہے اس میں بے عملی کا، تساہل کا، غفلت کا، سستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء اپنے زیر تربیت لوگوں کو جو پہلے سبق پڑھاتے ہیں، پہلے درس دیتے ہیں، چند نکات، ان میں ایک نقطہ یہ ہے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بے عملی اور غفلت میں نہیں گزارنا۔ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی اگر کسی نے راہ طریقت پہ چلنا اختیار کیا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے، اب میری زندگی کا کوئی لمحہ ہے میرے مولا تیری یاد سے غفلت میں اور تیرے بتائے ہوئے رائے عمل کو چھوڑ کے بے عملی میں نہیں گزرے گا۔ اگر گزرا سو دم کافر، تو پھر میں دوبارہ اب اس دائرے کے اندر داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو انیشیٹ کروں گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر جو ان کا چیپٹر ہے خرقہ پوشی، یعنی چیپٹر ہی لباس کے بارے میں ہے، اس کے اندر یہ فرماتے ہیں التصوف حرکتن ولا خرقتن۔ تصوف صوفیاء جیسے لباس پہن لینے اور صوفیاء جیسے رسم و رواج اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف سوز دروں کا نام ہے۔ گویا سوز دروں وہ جذبہ ہے جو ہمیں سراسر عمل کی طرف گامزن کرتا ہے۔ ناظرین کرام، مولانا روم کی تعلیم کا اور مولانا روم کی جو فکر ہے اس کا یہی وہ پہلو ہے جو علامہ اقبال کے لیے بھی انسپائریشن کا باعث ہے۔ علامہ اقبال کے 2 اشعار پڑھ کے پھر ہم مولانا روم کے انتخاب کی طرف آتے ہیں، مثلا مولانا روم سے جو ہم نے شعر منتخب کیے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں زندگی راہ رواں در تگو تازست و بست، قافلۂ موجرا جادہ و منزل کجاست۔ اگر ہم زندگی کو دیکھیں اور زندگی کا سفر دیکھیں تو یہ مسلسل حرکت ہے۔ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، کائنات کی ہر چیز ایک موج کی طرح حرکت کر رہی ہے، لیکن جب اس موج کی حرکت کو دیکھتے ہیں اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ انسان بھی ایک موج کی طرح ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کا موج کی طرح ایگزسٹ کرنے کا مطلب یہ وہ عمل کی وجہ سے زندہ ہے۔ ایک فرق ہے کائنات کی بقیہ موجوں کے درمیان اور انسان کے درمیان۔ وہ فرق کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں وہ فرق مجھے میرے مرشد پیر رومی صاحب مثنی مانوی نے سمجھایا ہے۔ کیا وہ فرق یہ ہے کہ شعلہ در گیر زد برخس و خاشا کے من، مرشد رومی کے گفت منزل ما کبریا است۔ جب میرے مرشد نے مجھے یہ بتایا میرے ہر عمل اور میری ہر حرکت کی منزل ذات حق ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ میری ہستی کے تمام شکوک، شبہات، غفلتیں، بے عملیاں، تساہل، تکاسل، اس کے جتنے خس و خاشاک تھے وہ جل کے خاکستر ہو گئے۔ اب یہ جو علامہ کا مصرع ہے مرشد رومی کی گفت منزل ما کبریا است، یہ مولانا کی جو کلام ہے، مولانا کا جو دیوان شمس ہے، علامہ نے یہ مصرع وہاں سے لیا ہے۔ اب ہم دیوان شمس کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، مولانا فرماتے ہیں خود ز فلک برتریم و ز ملک فزوں تریم، زیں دو چرا نہ گزریم منزل ما کبریا است۔ ہم فلک سے بھی بلند تر ہیں، ہم ملک اور فرشتوں سے بھی آگے کی ہیں، آگے کی منزلیں رکھنے والے ہیں، تو پھر ہمیں دونوں سے آگے کیوں نہ گزر جائیں؟ ہم فلک سے بھی آگے کیوں نہ نکل جائیں اور ملک سے بھی آگے کیوں نہ نکل جائیں؟ کیونکہ ہماری منزل نہ فلک ہے نہ فرشتے اور ملک ہیں، ہماری منزل تو کبریا ہے، ہماری منزل تو ذات حق ہے۔ اچھا، اب مولانا صرف اس منزل کا تعین نہیں فرماتے، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ کیسے؟ مولانا فرماتے ہیں گوہر پاک از کجا عالم خاک از کجا، ہر چے فرو آمدیت بار کو نی نیچے جاست۔ ہمیں گوہر پاک بنا کے ایک پاکیزہ گوہر دے کے بھیجا گیا ہے۔ ہماری منزل یہ عالم خاک نہیں ہے، یہ مادی دنیا نہیں ہے، ہم یہاں آئے ہیں کسی تیاری کے لیے۔ مولانا کہتے ہیں کمر ہمت باندھو، عزم سفر کرو اور منزل کی طرف چل پڑو۔ بخت جواں یار ماں، دادن جاں کار ماں، قافلہ سالار ماں، فخر جہاں مصطفیٰ است۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس راستے پہ چل پڑا، اب میرا مقدر بھی میرا ساتھ دے گا،
کیونکہ میں نے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیا ہے۔ دادن جاں کارما، اور ہمارے رہنما کون ہیں؟ کائناتوں کے فخر، عالمین کے فخر، مصطفیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں بوئے خوش ای نسیم آز شکن زلف اوست، شاہ شاہ ای خیال ازاں رخ چون ودہاست۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نسیم بہاری میں خوشبو نظر آتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری کی شکن ہے۔ اور جو آپ کو میرے خیال میں چمک نظر آتی ہے، اس چمک کا سرچشمہ کیا ہے؟ چہرہ ودہا ہے۔ چہرہ ودہا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چمک ہے، جو روشنی ہے، اس نے میرے خیال کو روشنی بخش رکھی ہے۔ آمد موج الست کشتی کالب ببست، باز چون کشتی شکست نوبت وسط و لکاست۔ فرماتے ہیں جب ہمیں وعدہ الست دیا گیا تو اس وعدہ الست کے کیے ہوئے پیمان کو پورا کرنے کے لیے یہ بدن عطا ہوا، اور جب ہم اس بدن کے حرص اور ہوا کے جال کو توڑ کے نکل گئے تو پھر ہم منزل لقاء پہ جا پہنچے۔ یعنی ان اشعار کے اندر مولانا ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر بالا تر چیز سے بالا تر منصب عطا کیا ہے، کیونکہ اس کائنات میں صرف ہم ہیں، صرف انسان ہے، صرف صاحبان ایمان ہیں جنہیں یہ معرفت اور یہ ادراک حاصل ہے کہ ان کی منزل ذات حق ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس تک پہنچنے کا راستہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہنما بنانا ہے۔ اس تک پہنچنے کا راستہ وعدہ الست کو یاد رکھنا ہے، اور وعدہ الست کو یاد رکھتے ہوئے وعدہ اپنی اس دنیا کے اندر ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور جو ہوا و ہوس کے جال ہیں ان کو توڑنا ہے۔ اس مادی جسم اور مادی پنجرے کے اندر ہی نہیں بیٹھے رہنا، اس سے آگے نکلنا ہے۔ ناظرین، مولانا روم کے ان اشعار کے ساتھ ایک دو اور نکات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ مولانا نے یہ جو میسج دیا ہے اور یہ جو بات کی ہے، اس سے صرف اقبال انسپائر نہیں ہے، بلکہ اس خطے کا ہر بڑا مفکر، صوفی مفکر اور ہر بڑا صوفی شاعر یہی بات کرتا ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کے رحمان بابا کو لے لیں، رومی کشمیر میاں محمد بخش کو لے لیں، یا رومی سندھ عبداللطیف بٹائی کو لے لیں، ان سب کے ہاں آپ کو مولانا روم بطور پیر رومی نظر آئیں گے، اور مولانا روم کا یہ میسج ان کی شاعری کے اندر، ان کے کلام کے اندر، ان کے پیغام کے اندر رواں دواں نظر آئے گا۔ گویا مولانا روم صرف اقبال کے مرشد نہیں ہیں، اس خطے کی ہر زبان کے بابصیرت ہستی کے مرشد ہیں، اور یہ بھی ناظرین کرام بطور قوم ہماری وحدت کی ایک روحانی، ایک مابعد الطبیعاتی اور ایک فکری اساس ہے جو بہت مستحکم ہے، جو بہت مضبوط ہے۔ یہ جو باتیں مولانا نے کہی ہیں، میں اس والے سے عبداللطیف بٹائی رومی سندھ کے کلام سے اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو مولانا فرماتے ہیں کہ بعض چوں کشتی شکست نوبت وسط و لقاء است، جس وقت ہم یہ جو مادی وجود ہے اس کی تمنا اور خواہشات سے نکلیں گے تو پھر حق تک پہنچیں گے۔ شاہ جو رسالو جو شاہ عبداللطیف بٹائی کا مجموعہ کلام ہے، اس میں انہوں نے اس نقطے کو کیسے بیان کیا ہے، وہ تو سندھی میں ہے، شیخ ایاز نے اس کا کمال ترجمہ کیا ہے۔ گڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی، نہیں دونوں میں اب کوئی جدائی، شکست جسم خاکی سے ہے پیدا، رباب روح کی نغمہ سرائی، وصال یار کی راحت پہ قرباں، وصال یار کی راحت پہ قرباں، طریق زہد و رسم پارسائی۔ یعنی وہی بات جو مولانا روم دیوان شمس میں کہہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کو ایک اور آہنگ کے ساتھ، ایک اور انداز کے ساتھ، بلکہ یہ کہنا چاہیے مقامی علامتوں کے ساتھ رومی سندھ عبداللطیف بٹائی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی میں ایک دوسرا نقطہ جہاں مولانا یہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری منزل ذات حق ہے تو اس تک پہنچنا کیسے ہے؟ بخت جواں یار ماں دادن جان کار ماں، فرماتے ہیں اس تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا ہے۔ اب یہاں بٹائی کیا کہتے ہیں؟ گڑا کچا ہے میرے سر پہ چھائے، برستی رات کے گنگور سائے، فضا ایسی کہ جیسے شیر کوئی کہیں بیٹھا ہو اپنا سر اٹھائے، سہارا دے مجھے جوش الفت کمی جوش محبت میں نہ آئے، نہ ڈر ہو کہ میں اب دریا میں کودوں، بلا سے جان جاتی ہے تو جائے۔ میسج کیا ہے مولانا روم کا ان اشعار میں کہ ہم نے منزل بنانا ہے ذات حق کو،
اور اس منزل کے لیے جس قربانی سے گزرنا ہو گزر جانا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہم نے ایک بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور پھر ہم ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات میں سے ایک منتخب حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، 92 نیوز کی رحمت رمضان سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب وقت ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات میں سے ایک منتخب حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کا۔ سید الساجدین امام زین العابدین کی ایک مناجات ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا مولایا انت المولا وانا العبد۔ ہے میرے مولا، ہے میرے آقا، تو مولا ہے اور میں بندہ اور غلام ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى۔ ہے میرے آقا، ہے میرے مولا، تجھ کے علاوہ، تیرے علاوہ، آقا کے علاوہ بندے پر کسی نے رحم کرنا ہے؟ کون ہے رحم کرنے والا؟ مولایا مولایا انت العزیز و انا الذلیل۔ ہے میرے آقا، ہے میرے مولا، تو عزتوں والا ہے اور میں تیرے سامنے کم تر اور ذلیل۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيلَ إِلَّا الْعَزِيزُ۔ ہے میرے مولا، عزتوں کے طالب پر کوئی رحم کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو عزیز مطلق ہے؟ مولایا مولایا انت الخالق وانا المخلوق۔ ہے میرے آقا، ہے میرے مولا، تو پیدا کرنے والا ہے، تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ إِلَّا الْخَالِقُ۔ کیا خالق کے علاوہ مخلوق پہ کوئی رحم کرنے والا ہے جس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ مولایا مولایا انت المعطی وانا السائل۔ ہے میرے اللہ، ہے میرے آقا، تو عطا کرنے والا ہے اور میں سوال کرنے والا ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ السَّائِلَ إِلَّا الْمُعْطِي۔ ہے میرے اللہ، کیا تجھ جیسی ہستی کے عطا کرنے والے کے علاوہ کوئی سوال کرنے پہ رحم کرنے والا ہے؟ مولایا مولایا انت المغیث وانا المستغیث۔ اے اللہ، اے میرے آقا، تو مدد کرنے والا ہے اور میں مدد طلب کرنے والا ہوں، فریاد کرنے والا ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُسْتَغِيثَ إِلَّا الْمُغِيثُ۔ اے اللہ، تجھ جیسے فریاد رس کے علاوہ کوئی ہے جو فریادی کی فریاد سنے؟ مولایا مولایا انت الباقی وانا الفانی۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَانِيَ إِلَّا الْبَاقِي۔ اے اللہ، تو باقی رہنے والا ہے اور میں فنا ہونے والا ہوں، کیا تجھ جیسی باقی ہستی کے علاوہ فانی ہو جانے والے، فنا ہو جانے والے پر کوئی رحم کرنے والا ہے؟ مولایا مولایا انت الدائم وانا الزائل۔ اے اللہ، تو ہمیشہ رہے گا اور میں مٹ جانے والا ہوں، زائل ہو جانے والا ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الزَّائِلَ إِلَّا الدَّائِمُ۔ کیا دائم کے علاوہ، ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہستی کے علاوہ کوئی ہے جو مٹ جانے والے اور زائل ہو جانے والے پہ رحم کرے؟ مولایا مولایا انت الحی وانا المیت۔ تو زندہ ہے، تو حی ہے اور میں مردہ ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَيِّتَ إِلَّا الْحَيِّ۔ کیا تجھ جیسی حی، زندہ، جاوید ہستی کے علاوہ کوئی ہے جو مجھ جیسے میت پر رحم کرے؟ مولایا مولایا انت القوی وانا الضعیف۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الضعیف إِلَّا القوی۔ اے اللہ، ہے میرے مولا، تو طاقتوں والا ہے، تو قوت والا ہے، تو قوی ہے اور میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں۔ کیا تجھ قوی کے علاوہ کوئی ہے جو مجھ ضعیف پر رحم کرے؟ مولایا مولایا انت الغنی وانا الفقیر۔ اے مولا، تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِي۔ کیا کوئی ہے تجھ غنی کے علاوہ جو فقیر پہ رحم کرے؟ مولایا مولایا انت الکبیر وانا الصغیر۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الصَّغِيرَ إِلَّا الْكَبِيرَ۔ اے اللہ، تو کبیر و اکبر شانوں والا ہے اور میں حقیر اور صغیر ہوں۔ کوئی ہے تجھ کبیر کے علاوہ، تجھ اکبر شان والے کے علاوہ جو مجھ جیسے حقیر پہ رحم کرے؟ مولایا مولایا انت المالک وانا المملوک۔
وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ إِلَّا الْمَالِكَ، اے اللہ تو مالک ہے اور میں غلام، ہے کوئی جو تجھ مالک کے علاوہ مجھ جیسے غلام پہ رحم کرے؟ یا من یملک حوائج السائلین، ہے وہ ہستی پاک، ہے وہ ذات پاک جو سوال کرنے والوں کی حاجتوں کا مالک ہے۔ وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، اور ان کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، جن کی تمنائیں ان کی لبوں پر اور زبان پر نہیں آئیں وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِّنْكَ سَمْعٌ حَاضِرٌ، ہے اللہ جو بھی سوال کرنے والا ہے تیری پاکیزہ اور قدرت والی سماعت ان کا سوال سننے کے لیے موجود ہے۔ وَجَوَابٌ عَتِيدٌ، اور تیری بارگاہ سے ان کے لیے جواب تیار ہے۔ اللہم وَمَوَاعِیدُکَ الصَّادِقَۃُ، اے اللہ تیرے وعدے سچے ہیں۔ وَأَیَادِیکَ الْفَاضِلَۃُ، تیری نعمتیں بہت عمدہ ہیں۔ وَرَحْمَتُکَ الْوَاسِعَۃُ، اور تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ فَأَسْأَلُکَ أَن تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو درود و سلام بھیج، اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ وَأَن تَقْضِیَ حَوَائِجِی، اور میری حاجتیں پوری فرما، لِلدُّنْیَا وَالْآخِرَۃِ، چاہے وہ حاجتیں دنیا سے متعلق ہیں یا آخرت سے متعلق ہیں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو مناجات ابھی ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس مناجات کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا انداز ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست سوال بلند کرنے کا جو حضرت امام زین العابدین سید الساجدین نے اختیار فرمایا ہے۔ یعنی بندہ اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، اور جہاں جہاں بندہ اپنی ذات میں، اپنی ہستی میں کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کا تدارک اس بندے کے لیے کیا ہے، وہ کس طرح اس کا تدارک کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ اسلوب ہمیں مایوسیوں سے نکال کے طاقت، قوت، امید اور مدعا تک پہنچنے کی استعداد دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو اسلوب حضرت امام زین العابدین نے اختیار کیا ہے، اس اسلوب کی حیثیت اور اس اسلوب کی جو تاثیر ہے وہ ہمیں ناظرین کرام بعد کے صوفیاء میں بھی نظر آتی ہے، اور جو بعد کے صوفیاء ہیں ان کے اندر بھی یہ جو دعا ہے حضرت امام زین العابدین کی، اس دعا کا اسلوب، اس دعا کا انداز رواں دواں نظر آتا ہے۔ اگر ہم حضور غوث الثقلین ملحق الاصاغر بالاکابر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی مناجات کو دیکھیں اور آپ کے اتباع میں اولیاء کرام کی مناجات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بقیہ اسالیب کے علاوہ اولیاء کرام نے اس طرح کی اسلوب میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں۔ اب یہاں میں حضور غوث الثقلین کی مناجات میں سے ایک دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کس طرح سے حضرت امام زین العابدین کا جو دیا ہوا اسلوب ہے اس کو ہماری تاریخ کے اندر صالحین نے، اولیاء نے، پاکیزہ ہستیوں نے، اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے، اللہ رب العزت کے بارگاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور اس تعلق کو آگے منتقل کرنے والی ہستیوں نے کس طرح سے اس اسلوب کو اختیار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم انی ضعیف فقوّنی یا قوی، وانی ذلیل فاعزنی یا عزیز، وانی فقیر فارزقنی یا رزاق ذو القوۃ المتین، وانی سائل لعزت الدنیا والآخرہ۔ اے میرے اللہ میں کمزور ہوں، اے قوی مجھے طاقت عطا فرما، اے اللہ میں ذلیل ہوں مجھے عزت عطا فرما کہ تو عزیز ہے، عزت عطا کرنے والا ہے، اے اللہ میں فقیر ہوں مجھے رزق عطا فرما، تو رزاق ہے، تو ذو القوۃ المتین ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی عزتوں کا سائل ہوں، سوال کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ جو انداز امام زین العابدین سے چلتے چلتے حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تک اور اولیاء کرام، ائمہ آل بیت اطہار اور اولیاء کے سلاسل میں نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی تو وہ انداز ہے جو بندہ مومن کو سطح پہ لے آتا ہے۔ اللہ کے شیر بندوں کو امیری میں، فقیری میں اگر کوئی زرہ محفوظ رکھتی ہے تو استغنا،
یعنی اللہ کے ان بندوں کے اندر جو شان استغنا ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کوئی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، کوئی وقت کا کتنا ہی بڑا فرعون کیوں نہ ہو، کوئی کتنی بڑا صاحب حیثیت شخص کیوں نہ ہو، اس کے سامنے یہ سر بلند ہیں، اور دنیا کی ہر بڑی اتھارٹی رکھنے والا اللہ کے ان بندوں کے سامنے سر نگوں ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز حضرت امام زین العابدین کا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ قائم کیے ہوئے تعلق کی جہت، اسلوب اور نوعیت ہے، وہ روح ہے، وہ اسپرٹ ہے جس کو صوفیاء کرام نے اپنی زندگی کا انداز بنا کے آگے چلایا ہے، اور اپنا جو انداز فکر ہے، اسلوب حیات ہے، اس کے طور پہ ہم تک منتقل کیا ہے۔ اچھا، اس طرح کی اور بہت سی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، میں ایک دو اور دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ جو مناجات ناظرین کرام ہم اس ماہ رمضان کے اندر ان مبارک گھڑیوں میں روزانہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یہ مناجات صدیوں پہلے امام زین العابدین کی مرتب کردہ، ادا کردہ اور پڑھی ہوئی مناجات کو اٹھا کے ہم پڑھ نہیں رہے، بلکہ صدیوں کے وقفے کے دوران بھی اس پورے تسلسل کے ساتھ یہ مناجاتیں جو ہیں یہ صوفیاء کرام کے معمولات رہے ہیں، ان کے معمولات کا حصہ رہی ہیں۔ اللہم انت الرحمن وانا العاصی فمن ید العاصی الا الرحمن یا رب، ہے اللہ تو رحمان ہے اور میں گناہ گار ہوں، اے میرے مولا گناہ گار رحمان کے علاوہ کس کو بلائے؟ گناہ گار نے رحمان کے علاوہ کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے؟ اللہم انت البصیر وانا الاعمی فمن یدعو الاعمی الا البصیر یا رب، اے اللہ تو بصیر ہے، تو دیکھنے والا اور میں اندھا ہوں، اے میرے اللہ اندھا ہے میرے رب، ایک اندھا فرد، ایک اندھا تیرا بندہ جس کے پاس بصیرت نہیں ہے، وہ تجھ بصیر کے علاوہ کس کی بارگاہ میں جائے؟ اللہم انت الحافظ وانا المحفوظ ومن یدعو المحفوظ الا الحافظ یا رب، اے اللہ تو حفاظت فراہم کرنے والا ہے اور میں تیری بارگاہ سے ملنے والی حفاظت کا محتاج ہوں۔ حفاظت کا محتاج شخص حفاظت کے لیے کس کے پاس جائے؟ اللہم انت الفتاح وانا المفتوح ومن ید المفتوح الا الفتاح یا رب، اے اللہ تو فتاح ہے، تو دروازے کھولنے والا ہے اور میں تیرے فیضان فتاح کا محتاج ہوں، تو میں تیری بارگاہ کے علاوہ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ ناظرین کرام، یہ جو برکات ہیں اور یہ جو انداز ہے حضرت امام زین العابدین کا، ایک خاص احساس بندگی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، جو انجام کار ہمیں اللہ کی بارگاہ کے تعلق کی طاقت سے ایک یقین اور ایک استغنا کی کیفیت دیتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ یہ برکات، یہ کیفیات اور یہ احساسات ہمارے ظاہر و باطن کا حصہ بنیں، اور ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی جو بندگی کا فخر ہے، اللہ کی بندگی کا جو منصب ہے، اس کے حامل بن کے اس کارگاہ حیات میں آگے بڑھیں اور اپنی زندگی کو آگے گزاریں۔ ناظرین کرام، کراچی میں اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ ہم اس وقت 92 نیوز کی جو رحمت رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس کا بھی اختتام پذیر ہو رہی ہے، نشریات ہماری اختتام پذیر ہو رہی ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔